ڈیڈی آئی ہیو فاؤنڈ دیٹ بچ۔ زمان شاہ نے اپنے باپ کو میسج ٹائپ کیا، ساتھ ہی باپ کی کال آ گئی۔ اس نے ساری تفصیل اسے بتائی۔ عاصم ملک کو وہ اچھی طرح جانتے تھے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ سرفراز کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے، اور نہ ہی یہ جانتے تھے کہ ضامن ان کا بیٹا ہے۔ اتفاق سے دونوں جہاز میں بزنس کلاس میں تھے۔ ضامن آگے بیٹھا تھا اور زمان شاہ کو پچھلی سیٹ پر جانا تھا۔ جاتے جاتے اس نے بہت طریقے سے ضامن کی پکچر اپنے موبائل میں لی، اپنے کارندوں کو سینڈ کی۔ آئی نیڈ آل دا انفارمیشن ریگارڈنگ دس گائے ارجنٹلی، اور ساتھ ہی ایک اور بندے کو کال کی جو کہ اسلام آباد میں تھا۔ اسے عاصم ملک کے گھر کی نگرانی پر لگایا۔ ضامن حالہ کو سوچتے ہوئے بے حد اداس تھا، مگر خوشی بھی تھی کہ اب ان کے ہونے میں صرف ایک ہفتے کی دوری تھی۔ حالہ کا کل کی ہنسی اور آج کی اداسی، ہر روپ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کانوں میں ہینڈز فری لگائے، سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے، وہ دشمن جاں اسے بے حد یاد آ رہی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر حالہ کے نمبر پر بریان رائس کا سانگ شیئر کیا۔ حالہ نے جیسے ہی واٹس ایپ میسج اوپن کیا، ضامن کے شیئرڈ سانگ کو دیکھا۔ اس نے ہینڈ فری بیگ سے نکال کر کانوں میں لگائی۔ وہ لوگ گھر واپس جا رہے تھے، سب اپنی اپنی جگہ ضامن کے لیے اداس تھے۔ حالہ کو بہت اچھا لگتا تھا جب ضامن اپنی فیلنگز کے اظہار کے لیے حالہ سے سانگ شیئر کرتا تھا۔ اب بھی بریان رائس کی آواز نے حالہ کا دل کھینچ لیا۔ Hey baby, when we are together, doing things that we love, every time you're near I feel like I'm in heaven, feeling high. I don't want to let go, girl. I just need you to know, girl. I don't wanna run away, baby. You are the one I need tonight. No promises, baby. Now, indeed to hold you tight. I just wanna die in your arms here tonight. Hey baby, when we are together, doing things that we love, every time you're near, I feel like I'm in heaven, feeling high. I don't want to let go, girl. I just need you to know, girl. I don't wanna run away, baby. You're the one I need tonight. No promises, baby. Now I need to hold you tight. I just wanna die in your arms. I don't want to run away. I want to stay forever. Through time and time, no promises. I don't wanna run away. I don't wanna be alone. No promises. Baby, now I need to hold you tight, now and forever, my love. No promises. حالہ نے سانگ سنتے ضامن کا ایک اور میسج ریسیو کیا۔ Missing the last night while listening to this song. Missing you too, hubby. حالہ نے بمشکل اپنے آنسو روکتے ہوئے کہا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پتھر سے تپتی دھوپ میں کھڑی ہو گئی ہو۔ ضامن کی موجودگی کسی ٹھنڈی چھاؤں سے کم نہیں تھی، مگر یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ ایک ہفتے کی ہی تو بات ہے۔
پھر کوئی دوری ان کے درمیان نہیں آئے گی۔ لاہور سے آگے ایک گاؤں میں رحمان شاہ نے اپنا اڈا بنایا ہوا تھا، جہاں سب غلط کام وہ کرتا تھا۔ آج بھی وہ وہیں موجود تھا۔ زمان شاہ سیدھا اس اڈے پر پہنچا جہاں رحمان بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زمان شاہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ باپ سے بغل گیر ہونے کے بعد اس نے ساری تفصیل پھر سے بتائی، اور یہ بھی کہ اس نے عاصم کے گھر کی نگرانی شروع کروا دی ہے۔ پھر اس نے ضامن کی تصویر بھی انہیں دکھائی۔ رحمان شاہ نے اس کے کندھے پر خوش ہو کر تھپکی دی۔ حالہ کی طرف تو بہت سے بدلے نکلتے تھے۔ نہ صرف وہ ثبوت جو حالہ کے پاس تھے وہ نکلوانے تھے، بلکہ وہ تمام ثبوت بھی انہیں چاہیے تھے جن کا علم صرف حالہ کو تھا، کیونکہ سرفراز کی موت کے بعد اس نے بہت کوشش کی کہ اسے وہ ثبوت مل جائیں، جو کہ اگر ISI کے ہاتھ لگ جاتے تو اسے پھانسی کے پھندے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ حالہ سے یہ غلطی ہوئی کہ جب رحمان شاہ نے اسے کڈنیپ کیا تو وہ اس نے غصے میں کہہ دیا کہ وہ سرفراز کی بیٹی ہے، اور اس کے پاس وہ تمام ثبوت ہیں جو وہ پولیس کو دکھا کر انہیں جیل کروائے گی۔ ان ثبوتوں کا علم صرف تنویر کو تھا، اور اس نے حالہ کے بڑے ہونے کے بعد اسے بھی بتا دیا تھا، مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اتنی بڑی بے وقوفی کر جائے گی۔ اسی لیے اس نے حالہ کو وہاں سے اس رات بھگا دیا تھا، اور انہی ثبوتوں کی وجہ سے رحمان شاہ اس کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ شام تک ضامن کے بارے میں زمان شاہ کو ساری انفارمیشن مل چکی تھی، سوائے اس کے کہ حالہ اس کے نکاح میں ہے۔ زمان اب اس لڑکی پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں۔ عاصم ملک جن ہے ISI کا۔ رحمان شاہ نے فکر مندی سے کہا، آپ فکر نہ کریں، ایسا جال پھینکوں گا کہ مچھلی بآسانی میرے قابو میں آ جائے گی۔ اس کمینی کا وہ بیگ دیں جو اس رات یہیں رہ گیا تھا۔ اپنی شاطر مسکراہٹ سے اس نے اپنے باپ کو تسلی دی۔ 2 دن بعد زمان شاہ ضامن کے آفس میں پہنچ چکا تھا، جہاں وہ اپنے آرمی کی یونیفارم میں تھا۔ سر، SHO زمان شاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ضامن اس کا نام سن کر ٹھٹکا۔ اندر بھیج دو، اس نے لمحے کی توقف کے بعد کہا۔ تھوڑی دیر بعد زمان شاہ اندر داخل ہوا۔ دونوں نے مصافحہ کیا۔ جی فرمائیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ ضامن نے اس سے اپنے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ خدمت تو نہیں، بس ایک ہماری قیمتی چیز آپ کی تحویل میں ہے، وہ چاہیے۔ زمان شاہ نے اپنی کرخت مسکراہٹ سے ضامن سے کہا۔ ضامن یکدم الرٹ ہوا۔ میں سمجھا نہیں۔ میری کزن حالہ، اسے کچھ دن پہلے میں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر آپ کی فیملی کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو ضامن نے اپنی بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تو یہ کہ آپ اسے ہمیں واپس کریں، اور یہ بھی کہ ایک معصوم کی وہ جان لے کر بھاگی ہوئی ہے۔ میں چونکہ ایک ذمہ دار آفیسر ہوں، اور میں رشتہ داروں کو بھی سزا دینے سے گریز نہیں کرتا، اور آپ کیسے آرمی آفیسر ہیں جس نے ایک قاتلہ کو پناہ دی ہوئی ہے؟ ہا ہا ہا، ذمہ دار جو اپنی ہی کزن کی عزت پر اپنے ماتحتوں سے ڈاکہ ڈلوائے۔ ضامن کے کہنے پر اس نے کہکا لگایا۔ وہ میری منکوہہ ہے سر، میں مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ زمان کی بات نے اس کا دماغ بھگ سے اڑا دیا۔ بکواس نہیں، سچ ہے۔ زمان کی بات پر اس نے مٹھیاں بھینچیں۔ ثبوت؟ ضامن نے چیلنجنگ نظروں سے اسے دیکھا۔ ضرور،
خباثت سے مسکراتے اس نے اپنی جیب سے ایک پیپر نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ ضامن نے غصے سے وہ پیپر اس کے ہاتھ سے لیا اور اسے پڑھ کر اسے لگا اس کے آفس کی چھت اس پر گر گئی ہو۔ اتنا بڑا دھوکہ! وہ نکاح نامہ تھا جس پر حالہ کے ہی سائن تھے۔ وہ ان سگنیچرز کو کیسے بھول سکتا تھا؟ امید کرتا ہوں جلد ہی اسے ہمارے حوالے کرو گے، نہیں تو بندہ نکلوانے کے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں مجھے۔ زمان شاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا دھمکی دے کر اسے حیران پریشان چھوڑ کر چلا گیا۔ زمان شاہ کے چلے جانے کے بعد ضامن نے اپنا نکاح نامہ نکالا۔ وہ گرنے کے سے انداز سے اس پر بیٹھا، کرسی پر بیٹھا اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ قسمت نے کیسا مذاق کیا تھا؟ جسے وہ اپنا سب کچھ مان چکا تھا، وہ اس طرح اس کے جذبوں کا استحصال کرے گی؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے فون کر کے کوئی نمبر ملایا۔ اسلام آباد کی ویری نیکسٹ فلائٹ کب کی ہے؟ اور اس میں ایک سیٹ اویلیبل ہوگی؟ نہیں بھی ہے تو کسی طرح ارینج کروا کر مجھے کال کرو۔ 5 منٹ کے بعد ہی اس کے ماتحت کی کال آئی۔ ہیلو، اوکے 4 بجے، ٹھیک ہے۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ وہ اپنے آفس میں بنی الماری کی جانب بڑھا، وہاں سے جینس اور ٹی شرٹ نکالی۔ وہ آفس میں کچھ کپڑے ضرور رکھتا تھا کہ کبھی کبھار اسے وہیں سے آؤٹ آف سٹی جانا پڑ جاتا تھا۔ وہ تیزی سے واش روم کی جانب بڑھا۔ شام 6 بجے کا وقت تھا۔ حالہ اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ رمشا اور ضامن کی ممی اس کے لیے شاپنگ کرنے گئی تھیں، جبکہ عاصم صاحب بھی کسی دوست سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ وہ لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھی شام کا منظر انجوائے کر رہی تھی کہ مین گیٹ سے ضامن کو آتے دیکھ کر وہ حیران اور خوشی سے یکدم اپنی جگہ سے اٹھی۔ ضامن سیدھا اسی کی جانب آیا۔ ممی کہاں ہیں؟ نہ سلام، نہ دعا، نہ کوئی گرم جوشی۔ حالہ یکدم ٹھٹکی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ نے بتایا ہی نہیں آپ اپنے آنے کا؟ حالہ نے خفگی سے کہا۔ جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو۔ ضامن کے سخت لہجے پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ممی اور رمشا شاپنگ کے لیے گئی ہیں اور ڈیڈی بھی نہیں ہیں۔ وہ بھی اب ان دونوں کو ممی اور ڈیڈی ہی کہتی تھی کہ یہ تاکید انہوں نے ہی کی تھی۔ پانی کا گلاس لے کر میرے روم میں آؤ۔ ضامن غصے سے اسے حکم دیتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا۔ حالہ پریشان ہوتی پانی کا گلاس لے کر زینہ طے کرنے لگی۔ اسے تو ضامن کا اجنبی لہجہ پریشان کر رہا تھا۔ ناک کر کے وہ کمرے میں آئی تو نظر سامنے بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے ضامن پر پڑی۔ وہ ڈرتے ہوئے اس کے پاس آئی اور پانی کا گلاس دیا، جسے وہ ایک سانس میں خالی کر گیا۔ پھر غصے سے پاس کھڑی حالہ کو دیکھا، جو اس کے غصے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ ضامن، کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا، اور یہی پوچھنا غضب ہو گیا۔ ضامن نے پوری قوت سے گلاس سامنے دیوار پر دے مارا، جو چناکے سے ٹوٹ کر گرا اور حالہ کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ یہ پوچھو کیا قیامت گزری ہے مجھ پر؟ ضامن بیڈ سے اٹھتے زور سے چلایا، یہ دیکھو اسے، کیا ہے یہ؟ ضامن نے غصے سے اس کے سامنے وہ نکاح نامہ لہرایا جو زمان شاہ اسے دے کر گیا تھا۔ حالہ نے لرزتے ہاتھوں سے اسے پکڑا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
یہ جھوٹ ہے۔ بے اختیار آنسو اس کے گالوں پر پھسلے۔ روتی ہوئی آواز میں اس نے اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا چاہا کہ ضامن کے زوردار تھپڑ سے وہ الٹ کر نیچے گری۔ ضامن نے کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھتے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور اپنا نکاح نامہ اس کے آگے کیا۔ اب اس کو دیکھو اور اس کو دیکھو، کہاں کوئی فرق ہے بتاؤ؟ ضامن نے غصے سے دانت پیستے اس کے آگے زمین پر دونوں نکاح نامے رکھے اور اس کے بال جھٹکے سے چھوڑے۔ حالہ دونوں کو دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ اس رات ایسا کچھ ہوا تھا، تو پھر کیسے اس کے سائن انہیں پتہ چلے؟ پھر سپارک ہوا کہ اس رات اس کا بیگ وہیں رہ گیا تھا اور اس کی چیک بک۔ بس پھر وہ سمجھ گئی، مگر اس نے ضامن کو کوئی وضاحت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، مگر پھر بھی میں اب آپ کو کوئی وضاحت نہیں دوں گی۔ ایک عزم سے اٹھتے وہ ضامن کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا تم۔ اگر میری نہیں ہوئی نا تو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ میں زندہ تمہیں زمین میں گاڑ دوں گا، مگر کسی اور کے حوالے نہیں کروں گا۔ ضامن نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑتے ہوئے کہا اور جھٹکے سے چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ وہ قسمت کی اس ستم ظریفی پر سوائے ماتم کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی وہ گھر سے باہر ہی نکلا تھا کہ اسے اویس عالم کی کال آئی۔ کہاں ہو؟ فوراً میرے پاس پی سی میں پہنچو۔ اویس عالم کسی کیس کے سلسلے میں راولپنڈی ہی آئے ہوئے تھے اور پی سی میں ٹھہرے تھے۔ انہیں تنویر کے تھرو اس نقلی نکاح نامے کا پتہ چلا تھا۔ انہوں نے ضامن کی آفس کال کی۔ وہاں سے پتہ چلا کہ وہ اسلام آباد آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کال کر کے اسے فوراً بلایا۔ ضامن کا دماغ اس وقت کھول رہا تھا۔ اس نے گاڑی کا رخ ہوٹل کی جانب کیا۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے اس نے دوبارہ انہیں کال کی اور کمرہ نمبر پوچھا، پھر سیدھا ان کے کمرے کی جانب بڑھا۔ زمان آج تمہارے پاس آیا تھا۔ اس نے انہیں ساری کہانی کہہ سنائی۔ تمہارے خیال میں یہ صحیح ہے یا غلط؟ انہوں نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ سر، وہ سائنس حالہ کے ہی ہیں اور بالفرض نہیں ہیں، تو ان کے پاس کہاں سے اس کے اتنے ایگزیکٹ سائنس آئے؟ ضامن کی بات پر وہ مسکرائے اور پھر اس کی تنویر سے بات کروائی، جس نے اس چیک بک کا راز کھولا اور ان کے ایک ماہر بندے کا بتایا، جس نے حالہ کے سائن کی کاپی کی تھی۔ ضامن تو ششندر رہ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کال بند کر کے فون اویس صاحب کو پکڑایا۔ اس کی حالت دیکھ کر انہیں یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ وہ حالہ کے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھا ہے۔ ضامن، غلط فہمی میں کس حد تک نقصان کر چکے ہو؟ کیا واپسی کا کوئی راستہ کھلا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہیں سب سے پہلے شک یہی ہوا کہ کہیں ضامن حالہ کو طلاق نہ دے آیا ہو۔ بہت برا کیا ہے، پھر بھی شکر ہے کہ انتہائی حد تک نہیں پہنچا۔ ضامن ان کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولا۔ ضامن، جذبات کو عقل پر کبھی بھی حاوی مت آنے دینا آئندہ، اور یاد رکھنا غلطیاں ہر کوئی کرتا ہے، مگر ان سے ہمیشہ سبق سیکھنا، دہرانا مت۔ اللہ تم دونوں کے لیے بہتری کرے۔ وہ سب راز جو ہم نے سرفراز کو دیے تھے اس نے بینک کے لاکرز میں رکھوائے تھے، اور اب تنویر مجھے وہ سب دے چکا ہے۔ حالہ کو بھی پتہ تھا اور اس نے غلطی سے ان کو بتا کر اپنے لیے مزید خطرہ مول لے لیا۔ اب اس کی اور بھی زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔
کیونکہ رحمان کسی بھی وقت اب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کی اریسٹ وارنٹ میں بنوا رہا ہوں اور چیف آف آرمی سٹاف کو انوالو کر رہا ہوں تاکہ اس کے بچنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ امید ہے کل تک کام ہو جائے گا اور پھر ہی ہم اس پہ ہاتھ ڈال سکیں گے۔ تب تک تمہیں بہت الرٹ رہنا ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ ضامن کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آئی۔ ہیلو، میں نے کہا تھا نا سیدھی طرح سے اسے میرے حوالے کر دو، مگر تمہیں شاید بات سمجھ نہیں آئی۔ اپنی چڑیا میں تمہاری قید سے نکال لایا ہوں، مگر تم نے اسے جو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کی غلطی کی ہے، اس کی سزا جلد ہی تمہیں ملے گی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہیلو، صحیح معنوں میں تو قیامت اب ٹوٹی تھی ضامن پر۔ زمان شاہ کی آواز نے گویا سور پھونکا تھا اس کے کانوں میں۔ کیا ہوا ہے؟ اویس عالم نے سر پکڑے ضامن کو جھنجھوڑا۔ اس باسٹرڈ نے حالہ کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ اس کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ فوراً گھر چلو۔ وہ دونوں تیزی سے ضامن کے گھر گئے۔